بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ. الحمدللہ. آواز شروع کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ ابراہیم آغاز سے ہی ہو رہا ہے. اس سورت کا نام ابراہیم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، بلکہ آیت نمبر جو ہے 35 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مذکور ہیں، ان کا ذکر ہے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. غور سے سنیے. شروع میں ہے الف لام را. تجوید سے آغاز کرتے ہیں. غور سے سنیں گے تو تجوید سمجھ میں آئے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الف لام را. پہلے جو میں الف کو پڑھ رہا ہوں اس کا نام دو حرکت. کتنی؟ دو حرکت. تیسرا جو را کو پڑھ رہا ہوں اس کا نام دو حرکت، اور الف کو پڑھ رہا ہوں ایک حرکت، اور لام کو پڑھ رہا ہوں 6 حرکت. تو اس کو سمجھے آپ. ایک حرکت، دو حرکت، اور ایک ہی جگہ پر آیا. ایک حرکت، دو حرکت، 6 حرکت. تو دیکھیے الف کیا کہہ رہا ہوں؟ لی اور فا ساکن. تو اب عوام کو سمجھانے کے لیے قواعد کے لحاظ سے الف نہیں کہہ سکتے ہم، مگر پھر عوام سمجھیں گے نہیں. جس الف پر کچھ ہے یا نیچے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. لیکن چلیے عوام کو سمجھنے. الف پر زبر ہے تو ایک حرکت کہہ رہا ہوں نا. کیا لام کے نیچے دے رہے علی علی. اب را میں کیا ہے؟ صرف ر نہیں ہے، الف کے پہلے زبر را، یعنی وہ آپ لکھا ہوا نہیں ملے گا، ساؤنڈ کو، آواز کو. را کیا؟ را. جیسے ماں. اب ماں لکھی سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے تو ملے گا الف. تو یاد رکھیں کہ الف کے پہلے زبر را، ماں.
تو اس کو کتنا پڑھیں گے؟ 2 حرکت. اگر آپ نے بولے مالک یوم الدین ایک ہی حرکت ہوئی تو یوں کہیں کہ مالکی. سمجھ رہے ہیں؟ یاک. تو کب؟ الف کے پہلے زبر. اچھا پھر لام میں بھی وہی ہے. دیکھیے لام، لا الف کے پہلے زبر، تو میں 6 حرکت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ قاعدہ سنیے، الف کے پہلے زبر ہے تو اس کا نام ہے مد طبیعی. اس کو یاد رکھیں گے. الف کے پہلے زبر ہے تو مد طبیعی، جیسے مالک. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا نام اصلی. کیا نام اس کا؟ اصلی. اس کا حکم کیا؟ واجب 2 حرکت. مالک یوم الدین ایاک نعبد. اکثر پڑھیں ایاک نعبد نہیں، تو اس کی کوشش کریں. تو را میں ہے. اچھا کبھی کبھی الف نظر نہیں آتا، را، تو کیا کہیں گے؟ را. اچھا پھر لام میں کیا ہے؟ اب یہ دوسرا قاعدہ، مد اصلی، مد طبیعی، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں مد ہے. مد یعنی کھینچنا. اگر آپ نے نہیں کھینچے تو حرف ادا ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ مد طبیعی. مد اصلی یعنی اس کے لیے کوئی سبب نہیں، فی ذاتی ہی مد. اور صرف ابھی ایک بتا رہا ہوں الف، تاکہ یاد رہے. تو لام میں کیا ہے؟ اب لام میں مد طبیعی ہے لا، لیکن اب اس کے بعد کو دیکھیں، پہلے کو نہیں. اس کے بعد میں سکون اصلی. لام کیا ہے؟ سکون. کیا مطلب سکون اصلی کا؟ رکو تو پڑھو، نہ رکو تو پڑھو. دیکھو میں پڑھ رہا ہوں الف لام را، میم پر سکون آیا، الف لام را. رکو تو پڑھو، نہ رکو تو پڑھو. اس کا نام کیا؟ سکون اصلی. اس کا حکم کیا؟ واجب، لازم. اور کتنے؟ 6 الف. تو کہیے لام. کتنا آسان ہے. ولدال، دا تبھی، چونکہ الف کے پہلے زبر، مگر اب دال سکون. اب یہ سکون نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ تجدید کسے کہتے ہیں؟ پہلا حرف ساکن. اد د، دال ل، تو پہلا ساکن ہوا. رکو تو بھی ساکن، ملاؤ تو بھی ساکن. تو دال، اس کا نام کیا؟ مد لازم. مقدار کتنی؟ 6 حرکت. تو اتنا یاد رکھیے، مد طبیعی، مد اصلی. اب ہم چلتے ہیں کتابن. تو انشاءاللہ ہمیشہ ایک ایک قاعدہ، لیکن یہ یاد رکھیے سنانا ضروری ہے. جب تک سنائیں گے نہیں ادائیگی نہیں ہوگی. تو اس کی کوشش کریں کسی بھی قاری کو سنائیں. کتابن دیکھیں آئے نا. اب آپ بولیں گے کتابن. کتاب، کتاب سے مراد کیا؟ قرآن. قرآن سے مراد بار بار پڑھی جانے والی. تو کتابن لکھی ہوئی لوح محفوظ میں، اور اس سے مراد، اور جب قرآن تو بار بار پڑھی جانے والی. انزلناہ، ہم نے اسے اتارا. انزلنا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل کو بیان کر رہے ہیں. تو نہ، جب فعل نہ ہو ذات ہو تو انا ربکم. اس پر بھی گزشتہ بحث ہو چکی ہے. الیک، یہ کتاب کو اے رسول، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ہم نے اتاری. ٹھیک ہے. لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے لوگوں کو. کہاں نکالے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے، اندھیریوں سے، الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف. لتخرج الناس، تخرج نکالو. تو کیا ساری دنیا کو نکالو؟ نہیں، آپ نکالنے کی کوشش، سعی، جد و جہد کرو. جن کے نصیب میں ہے، جو عقل بصیرت سے کام لیں گے وہ داخل ہوں گے. آپ کا کام نکالنے کی کوشش کرو. ناس، سارے لوگ. کلام پاک صرف مسلمانوں کا نہیں، صرف مومنوں کا نہیں، ناس. تو معلوم ہوا کہ کلام پاک کو لانے والا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ناس. تو معلوم ہوا جن کا یہ رسول ہے وہ ہمارا رسول ہے، وہ تو ہم بھی کس کے؟ سارے لوگوں کے لیے پیغام دینے والے کے لیے. تو ایسا میٹھا پھل تو لوگوں کی نظریں تو لگیں گی نا.
کیوں نہیں لگیں گی؟ ہمیشہ اچھی چیز پہ نظریں لگتی ہیں، اس لیے مذاق اڑانے دیں. تو سنیے ہمارا نبی کیسا ہے. ہر نبی جو آیا وہ ایک معین جگہ کے لیے آیا، ایک معین قوم کے لیے آیا، ایک معین زمانے کے لیے آیا. آراف عمران. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف بھیجا. کسے بھیجا؟ ہود کو بھیجا. ہو گئی معین جگہ، ہو گیا معین وقت. ہو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی بستی معین ہوئی، قوم معین ہوئی، زمانہ معین ہوا. موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ اخرج قومک من الظلمات الی النور. آیت نمبر 5 ابراہیم. اپنی قوم کو اتنا کافی ہے. عیسیٰ ابن مریم، ورسولا الی بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، معین. تو ہمارے رسول سبا میں جائیے، سورہ سبا 28 نمبر آیت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً، ہے أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو ساری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، اور یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جب مدینہ پہنچے تو خطوط کا سلسلہ شروع کیا. فارس، روم، حبشہ شروع ہوا اور اسلام چمکا، پھیلا. آپ کے بعد صحابہ نے محنت کی، کہاں تک پہنچا؟ اسپین، ہندوستان، سب طرف. کوئی شرق و غرب کا کوئی حصہ خالی نہیں رہا. اور یہی نہیں، اقتدار میں بھی انہیں غلبہ ہوا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں سکڑتا گیا. لیکن بات یہ ہے ہم وہ امتی ہیں. کون سے؟ وہ اس پیغام کو جیسے صحابہ نے پہنچایا ویسے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں. کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہم نے پیغام کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے کیا سمجھا پیغام کو؟ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، اس کا نام پیغام ہے؟ ارے پیغام تو وہ ہے جو معین الدین چشتی نے، جسے لقب دیا خواجہ، غریب نواز، جنہوں نے راجپوتوں کے بستی میں ایک اذان دی تھی قل اللہ کی تفسیر پڑھ کر. کوئی تھا؟ اسے کہتے ہیں پیغام. کیوں آئے تھے عراق سے؟ کیوں گئے تھے وہ ہندوستان؟ پیغام پہنچانے. ایک شخص نے لبیک کہی، اذان سے مراد دعوت دی، یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر سمجھایا کہ تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور وہ سرک بھی نہیں سکتے ہیں. اس نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد کتنے لوگوں نے اسلام کیا، قبول کیا؟ تو اجمیر میں آج کیا ہے، پورے ہندوستان میں کیا ہے؟ یہ روحانی طاقت. اس لیے انہیں لقب دیا سلطان الہند. ہم تو اب وہ سکڑ رہے ہیں. ہمارے اعمال، ہمارا پیغام، اس پیغام کو اگر آپ آگے بڑھائیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ کیا پیغام ہے، کون سا پیغام ہے؟ یہ قرآن کا پیغام ہے. کون سا پیغام ہے؟ للناس کافۃ. اچھا کیا پیغام تھا؟ من الظلمات الی النور. لوگوں کو برا لگتا ہے جب کہتے ہیں نا کہ نماز کو بلاؤ، یہ پیغام نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من الظلمات الی النور. ظلمات یعنی کیا؟ تاریکیاں، اندھیریاں. تو کون سی اندھیری ہے؟ اندھیریاں کون سی ہے؟ باطل معبود، جاہلی تصورات، توہمات، خیالات، تصورات، افکار کہ اللہ کے مد مقابل بھی کوئی ہو سکتا ہے. ہاتھوں سے بناتے ہیں اور کھڑا کر دیتے ہیں. اور یا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ درختوں پر اترتے ہیں، آپ کے رنگ اور پینٹ کیے ہوئے مجسمے پر اترتے ہیں. یہ ہے ظلمات. یہ کیا ہے؟ اندھیریاں، تاریکیاں. اور نماز کے لیے بلانا یہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. دونوں میں فرق ہے جی.
تو پیغام کون پہنچا رہا ہے؟ سنیے، الن نور. کیا؟ الن نور. اللہ. ظلمات تو جمع ہے، ظلمات جمع ہے، اس لیے کہ اندھیری راستے بہت ہیں. دیکھیے بتوں کے راستے، درختوں کے راستے، حلول کے راستے، سمندروں پر، یعنی جو بھی طریقے ہیں شرک کے شیطان نے پھیلا رکھے ہیں، غیروں میں اپنوں میں بھی. اپنوں کی بات انشاءاللہ آخر میں، یہ ظلمات بڑے بڑے ظلمات ہیں، لیکن نور ایک ہی راستہ ہے. کتنا؟ ایک. الن نور من الظلمات الى النور. تو نور کیا ہے؟ سورہ نور مکمل ہے. اللہ سورہ نور پوری سورہ ہے. اللہ نور السماوات والارض ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ اللہ کا نور ہے. ایمان باللہ یہ نور ہے، یقین باللہ یہ نور ہے، وحی الہی یہ نور ہے، کتاب الہی یہ نور ہے، رسالت پر یقین یہ نور ہے. جب دل میں یہ نور داخل ہوتا ہے تو دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں رہتی. جی یہ دل میں نور، جب یہ نور داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نور کی بموجب برکت سے دنیا میں اور جان کنی کے وقت اور قبر میں اور قیامت میں اور پل صراط پر مدد فرماتے ہیں. جانتے ہیں ہم اس نور کے لیے تو سارے دعا کرتے ہیں، اور یقین مانیے ہم یہ دعا تو ہم دنیا میں کرتے ہیں، ہم قیامت میں بھی دعا کریں گے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دعا کیسی؟ کبھی آپ نے سنا کہ مرنے کے بعد دعا؟ مرنے کے بعد تو عمل ختم ہو جاتا ہے. سورہ حدید نکالیے، اللہم اتمم لنا نورنا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اتمم لنا نورنا. سورہ حدید، سورہ تحریم اور سورہ مریم. جب پل صراط پر سے گزریں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخزی اللہ یوم القیامہ النبی والذین معہ. انہیں رخصت نہیں کریں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور منافقین کا نور بجھتے جائے گا. تو منافقین پھر کہیں گے انظروا اے مومنو نقتبس من نورکم، ذرا رکو ہمیں بھی تو ساتھ میں لے لو. یہ ہے نور. سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر سے، پل صراط پر سے. آپ مسلم بخاری کی حدیث، سب سے پہلے میں اور میری امت گزرے گی. یہ نور بجلی کی طرح گزارے گا. اللہم اجعلنا منہم، بجلی کی طرح گزارے گا. جیسے اعمال جب پل صراط سے گزریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے سامنے جنت ہوگی. یہ کیسے ملے گا؟ ہے کوئی جو اس ظلمات سے لوگوں کو دے؟ عہد کر لیں، اس پیغام کو پہنچائیں، اس پیغام کو اپنے اڑوس پڑوس میں دعوت دیں. الن نور. اچھا یہ کیسے آپ سوچ رہے ہیں ہم کیسے دیں؟ اللہ سنیے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. کیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ میں نے کیا؟ اللہ کے حکم سے. بعضوں نے ترجمہ کیا اللہ کے توفیق سے. یہ رزلٹ ہی ترجمہ ہے، نتیجہ نہیں، نتیجے سے پہلے عمل. اللہ کا حکم ہے آپ پیغام پہنچائیں. جب آپ پیغام پہنچائیں گے تو اللہ کی توفیق سے ہو جائے گی. کس کی طرف؟ الى صراط العزیز الحمید. کون سا راستہ؟ عزیز. کیا مطلب عزیز؟ اللہ. منکرین کو دھمکی بھی ہے، جانتے ہو یہ کون سا راستہ ہے؟ تمہارے یہ تاریک اور اندھیرے راستے رکھو اپنے پاس. العزیز یغلب ولا یغلب. عزیز کے معنی غالب. کیا مطلب غالب کا؟ وہ کوئی عزیز بھائی ہیں؟ عزیز بھائی نہیں ہے. عزیز یغلب ولا یغلب، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس لیے اس رسول کی دعوت اگر نہیں سنے تو تم نہ اس رسول پر غالب آ سکتے ہو، نہ مسلمانوں پر، نہ مومنوں پر. وہی غالب ہے. اللہ دشمنوں کو للکار ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا رب ہے. الحمید.
کیا مطلب حمید؟ اب مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ سنو تمہارا رب حمید ہے، اللہ حمید، محمود، احمدو، حامدو سب ہے، مگر کیا مطلب؟ حامد کا کیا مطلب، حمید کا کیا مطلب، محمود کا کیا مطلب، احمد کا کیا مطلب، محمد کا کیا مطلب؟ محمود یعنی جس کی تعریف کی گئی، ٹھیک ہے، چلیے ہم نے اس کی تعریف نہیں کی تو محمود ہوا نہیں، تو محمود وہ ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، تو تعریف کرنے سے محمود ہوگا، وہ محمود نہیں ہے، اس کا نام علی ہے، جمال ہے، کمال ہے، تعریف کرو تو محمود، ٹھیک ہے، زیادہ تعریف کی تو محمد، ٹھیک ہے، اور اگر وہ خود تعریف کرے تو احمدو، خوب تعریف کرنے والا۔ اللہ حمید جانتے ہو کون ہے؟ حمید کے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تم تعریف کرو یا نہ کرو، تمہاری تعریف کرنے سے پہلے وہ حمید کا تعریف کا سزاوار اور حقدار اور تعریف شدہ ہے، یہ ہے حمید۔ تو کیا مطلب؟ مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ فی ذات ہی حمید، اب وہ عربی میں لکھ دیتے ہیں ذات میں حمید ہے، اما کیا مطلب ذات میں حمید ہے؟ تو تعریف کرنے سے پہلے وہ حمید، بعد لکھتے ہیں ستودے حمید ہے، تو فارسی ہو گیا، تو یوں سمجھیے نا، ایک شاعر صاحب ہیں، انہوں نے شاعری پیش کی تو بولیں گے شاعر ہے، جب تک انہوں نے شاعری پیش نہیں کی آپ نے شاعر کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ تو انسان بھی خالق ہے، بناتا ہے، کھیتی بھی تھی، لیکن وہ خالق کسی کے پیدا کرنے سے پہلے ہی خالق ہے، تو اس کو کہتے ہیں خالق فی ذات ہی، حمید فی ذات ہی، اللہ حمید۔ اب سنیے، بروایت حفص عاصم کی قرات پڑھ رہا ہوں، بلکہ 5 قراء کی، کتنے؟ 5۔ الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ایسا حمید جو اللہ، یہ کیا بات ہے؟ ہم کہتے ہیں بسم اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان، الرحیم جو رحیم، تو موصوف پہلے، جس کے بارے میں کہا جائے وہ پہلا ہے نا، تو اللہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بعد میں، مگر یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کہہ دیا گیا کہ عزیز، حمید، پھر اللہ، ترتیب میں فرق ہوا نا، ہمیشہ موصوف مقدم ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں صاحب ڈاکٹر ہیں، نام لیتے ہیں انجینئر ہیں، یا انجینئر ہیں فلاں صاحب، الٹا تو نہیں کہتے، تو یہاں یہ بات ہے، کیا بات ہے؟ ایسا کبھی کبھی ترتیب اس کا فرق کہ بھائی پہلے بتلا دیا، بات چل رہی کس کی؟ راستے کی، تو وہ عزیز، تو وہ حمید، اور وہ پھر کون؟ اللہ۔ اچھا یہی وجہ ہے، تو اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ الحمید، رک گئے، اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ الذی، ٹھیک ہے نا، جبکہ اللہ الذی اصل کیا ہے؟ پیش، جیسے کہ میں نے بتایا نا مد طبیعی و اصلی، ویسے اصل حرکت کیا ہے؟ پیش، اسی لیے ابن عامر اور نافع پڑھتے ہیں الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو بھی صحیح ہے، معنی میں کوئی فرق، یہ تو شان قرآنی ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کو رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ، اب آگے معنی واحد، تو وہ اللہ، تو اگر نماز میں کسی نے اللہ الذی، کوئی بات، دو قراتیں ہیں اس میں، تو اللہ وہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ساری ملکیت تو اسی کی، کس کی؟ اسی کی، پھر یہ تم نے کیا کھڑے کر دیے؟ ساری ملکیت اسی کی، ہم بھی اسی کے، پتھر بھی اسی کے، انسان بھی اسی کے، بڑے بڑے افراد ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، سب اسی کی ملکیت، پھر ہم اپنے ہی جیسے سے مانگ رہے، چلو اپنے جیسا تو ٹھیک، اپنے سے حقیر کو تراش کر اس سے پوجا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟
ذرا عقل میں آنے جیسی بات ہے. کہاں دانشمندی، کہاں دانشوری کہ اب مخلوق وہ بھی ہم سے گئی ہوئی جسے ہم رونتے ہیں، پیر دیتے ہیں، مٹی ہے، انہیں کی پوجا. تو اس کے جو شخص بصیرت و عبرت سے کام نہ لے فَوَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اصنام کی پرستش کریں اور جو قبر پرستی کریں، ان کے لیے کیا نجات ہے؟ کوئی بھی ہو اللہ کے مد مقابل، چاہے وہ پتھر ہو، مٹی ہو، قبر ہو، درخت ہو، کوئی بھی ہو، وہ مخلوق ہے. مخلوق کو پکارنا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، لہذا پیغام پہنچائیں. اپنے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے. نماز کو تو ساتھ میں لانا ہے، اسے یہ پیغام پہنچاؤ. اب یہ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ ذرا سنیے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. یہ کون لوگ ہیں؟ یستحبون الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں محبت میں آخرت پر. ایک اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. دو اور اس میں ٹیگڑا پن اختیار کرتے ہیں، یبغونہا عوجا، یعنی اللہ کے دین میں. اولئک فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں. تو آئیں گے کیسے؟ کوئی کھائی میں گرا ہے تو اب تو مشین لانا پڑے گی نا. تو یہاں کوئی مشین نہیں، یہاں نور السماوات والارض. تو سنیے، یستحبون، یہ حب الدنیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو رسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہے نا. اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، حب. حدیث بھی ہے کہ حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین. احب، تو احب میں اور یہ سین اور تا زیادہ ہے. یہ بہت اہم ہے گرامر کا جاننا. جی تو فرق کیا ہے حب اور استحب؟ تو سنیے، یہاں یستحب کس کے لیے استعمال؟ حب مطلوب ہے. ان کنتم تحبون اللہ، یہ مومنین کا حب ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. اور یہ یستحب کیا ہے؟ منفی. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ محبت کو ترجیح دیتے ہیں. تو یستحب یعنی کہ پورا لے لیا، حب کے ماخذ کو لے لیا جو حقدار نہیں تھا. اور حب اللہ کے لیے حقیقی. تو ہم جو محبت رکھتے ہیں، اچھا دنیا کو محبت، تو کل سے سب زاہد بن جائیں، دنیا کی محبت ترک کر دیں. بیوی کی محبت، بچوں کی، کھیتی باڑی کی، کیا ہوگا؟ یہی تو سمجھنا ہے. فرماتے ہیں رسول الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. تو مومن جب آخرت کے لیے دنیا کی محبت ہے، کس کے لیے؟ آخرت. حکم ہے کہ پیغام پہنچاؤ لوگوں تک، آدم کی نسل بڑھاؤ تو شادی، ان کے پرورش تو تجارت یا نوکری، باغیچہ، کپڑے، نماز. تو آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہم مومنین یستحبون الحیات الدنیا للآخرہ. آئین سمجھ میں؟ ہم آخرت کے لیے دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو اپنی بیوی کی محبت کو دنیا کے لیے بنائیے، اپنی نوکری کی محبت کو آخرت کے لیے بنائیے، نہ کہ علی الآخرہ. تو یہ چیزیں دنیا میں جو ہم محبت جس سے بھی کریں گے، مال سے، دولت سے، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن یہ محبت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ آخرت کو بنانے کے لیے. علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ. اب ان کی بات ہو رہی ہے، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. ان کی محبت کیا ہے؟ آخرت کو ترجیح دینا ہے. اسی بات کو نہیں سمجھ سکے اور یہ گمراہ ہوئے. انہوں نے دنیا کی ہی محبت ایسی کی
اور بعضوں نے دنیا کو ترک کر دیا، یعنی غلو، یا تو دنیا کو محبت اتنی غلو کیا کہ آخرت کو بھول گئے، اور بعضوں نے دنیا کو ہی ترک کیا، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ دنیا سے محبت رکھیں آخرت کے لیے۔ وہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکا۔ کیسے روکا؟ آج کل جو اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وقت بھی اٹھتی تھی، گھروں میں جاتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، روکتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ سارے یصدون عن سبیل اللہ، تو خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ لیکن کیا کیا؟ اب کیسے ہیں روکنے والے؟ ہمارے یہاں بھی، ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اسلام کو غلط رخ سے پیش کرنا، یہ ہے یبغونہا عوجا۔ کلام پاک کی آیت کو انہوں نے اس کو مسخ کر کے، یہاں تک کہ یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ یبغونہا عوجا، مسخ کر کے پیش کیا۔ تو کیا؟ اولئک فی ضلال بعید۔ اب سنیے مزید، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ہم نے رسول کو اس قوم کی زبان میں ہی بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو کس قوم میں؟ عربوں کی، انہی کی زبان، انہی کی قوم میں، ایک تو انہی کی قوم سے اور وہی زبان۔ لیبین لہم، تاکہ ان کو واضح طریقے سے کھول کر بتائے۔ فیضل اللہ من یشاء، اللہ انہی کی قوم کا، انہی کی زبان، وہ بھی عربی۔ زبان کون سی؟ عربی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے، اسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ ایسی زبان لائے کہ سب جانتے تھے اس وقت، مشرکین مکہ، اڑوس پڑوس والے، عربی زبان، اور انہیں کی قوم سے۔ اب فیضل اللہ من یشاء، تمہیں چاہے تھا کہ عقل و بصیرت سے کام لو، عبرت حاصل کرو، تمہارے لیے نمونہ پہلی امتیں ہیں، مگر انہوں نے اس سے کام نہیں لیا تو گمراہ کیا، اور جنہوں نے عقل و بصیرت سے کام لیا انہیں ہدایت دی۔ یہ سنت الہی ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے بھی لسانی، یہاں بہت کچھ کہنا ہے۔ عربی زبان میں قرآن اترا، اگر عربی زبان میں نہیں ہوتا تو کیا کہتے؟ یہ تو عجمی زبان ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو عربی زبان میں سمجھا رہے ہیں، اور عربی زبان میں سمجھایا، عربی زبان میں سمجھے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ للناس کافۃ، سارے لوگوں کی زبانیں تو عربی نہیں، اس لیے کیا عمل اختیار کیا؟ چونکہ اس وقت روم، حبشہ ترجمانی ہوتی تھی، زبانیں سیکھتے تھے لوگ، تو اس طریقے سے دعوت کو پہنچایا، اور اس عربی زبان کی تعلیم کو غیروں تک پہنچایا۔ تو کیسے پہنچایا؟ لوگ آتے گئے، عربی زبان کو سیکھتے رہے۔ تو اب یہ سارے پوری دنیا میں، ہمارے یہاں بھی پہنچا، مختلف زبان میں پہنچا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا ہے، عربی میں، جب تک عربی سے شدھ بدھ نہ ہو مکمل فہمی نہیں آ سکتی، یہ یاد رکھنا۔ تھوڑی شدھ بدھ تو ہونی چاہیے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ ترجمہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ترجمہ اس لفظ کا حق ادا نہیں کرتا۔ لہذا عربوں سے سیکھنا، قواعد کا، یا جو کوئی بھی سکھائے، دیکھیں تجوید ہے، قواعد ہیں، یہ عربوں سے سیکھیں، اور تاکہ مکمل ہم پیغام اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں، اس کی کوشش کی جائے۔ اب رہا ہم تاریکی میں اپنا تعلیم حاصل کریں اور یوں سمجھیں کہ ہم جو دیگر ہیں نیس، ہم جیسا کوئی نہیں، تو ظاہر ہے کہ شیطان اپنی راہیں کھولے گا۔ بہرحال وہو العزیز، اور سنیے وہ غالب ہے، جسے ہدایت دیا تم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ حکمت کی بنیاد پر ہدایت دیتا ہے، اس کے یہاں کوئی ظلم نہیں۔ دیکھیے پہلے کیا فرمایا، عزیز الحمید، اب عزیز الحکیم، جو لوگ ایمان لائے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اب یہاں تک مضمون جو ہے یہ
لتخرج الناس، اب سلسلہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا چند آیات تک، اور پھر عود کرے گا کہاں؟ عربوں تک، عام مسلمانوں کی طرف. تو سنیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ہم نے بھیجا موسیٰ کو نشانیاں لے کر. نشانیاں جانتے ہیں جی، کہ اپنے قوم کو نکالو اندھیریوں سے نور کی طرف. اندھیریا اور نور کی تشریح کی ضرورت نہیں. اور یاد کرا ان کو اللہ کے مخصوص دن. اللہ تعالیٰ ان فی ذالک، اس میں ہر صبر اور شکور کے لیے عبرت ہے. تو چلیے، آیاتنا کیا مطلب؟ دیکھیے غور کیجیے، موسیٰ کو ہم نے اپنی آیتیں لے کر بھیجا، اپنی قوم کو نکالو. کون سی قوم؟ بنی اسرائیل. لوگوں کا ذہن جاتا ہے 30 آیات. کہاں جاتا ہے ذہن؟ 30 آیات. جبکہ 30 آیات میں کیا ہے؟ الی فرعون قال یا موسیٰ انی اظنک یا مسحورا. وہ جو اعراف میں ہے نا 7 آیتیں، 7 نشانیاں ہیں. طوفان ہے، مینڈک ہے، جوئیں ہیں، جھلسنا ہے، لوگوں کا مرنا ہے. یہ 7 اور 2 عصا اور کیا ید بیدا. تو یہ 9. یہ وہ 9 نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ اذهبا الى فرعون، تو فرعون کے لیے وہ 9 نشانیاں. اچھا آپ 9 نشانیاں، چلیے میں گنا کے دیتا ہوں. جب مصر سے نکلے، دریا پار کیے تو 12 راستے ہوئے 10. جب پانی نہیں ملا تو آسا مارا تو کتنے چشمے نکلے؟ 12 11 جی. من و سلوا کتنے ہو گئے؟ 12. بدل دھوپ تو کیا بادل چھایا کرتے تھے، کتنے ہوئے؟ 13. تو اب تقسیم کیسے کریں گے؟ تو جو آیات فرعون کے لیے تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں. بنی اسرائیل کو تو بچانے کے لیے آئے تھے ظلمات سے. کون سے ظلمات سے؟ جو ان کے اندر توہمات اور غلامی یہ چیز ہے. تو ان کے لیے کون سی نشانیاں اور یہ کون سی تھی؟ ایام اللہ، مخصوص دنوں کو یاد کراؤ. تو کون سے مخصوص دن؟ جب فرعون کے چنگل سے نکالا، یہ ایک مخصوص دن. کب؟ جب 12 چشمے ہوئے. کب؟ جب کھانا مانگا تو من و سلوا آیا. کب؟ تو بولے دھوپ ہے تو بادل آئے. یہ مقصود ہے. تو ایام اللہ کا مراد کیا؟ مخصوص واقعہ. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ نعمت ہی آئے، بلکہ نعمت کے ساتھ کسی بلا کا ٹلنا یا کسی پر طوفان اور حادثہ آنا، یہ بھی ہے اس میں شامل. ان فی ذلک لآیات لکل، تو اس میں نشان. تو اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکلنے کے بعد نصیحتیں کر رہے ہیں. تو 30 آیات اس میں شامل نہیں ہے. واضح ہو گیا. صبار شکور. اللہ صبار شکور کا کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے صابر، ان اللہ مع الصابرین، شاکرین. صبار صبر ہی صبر، تحمل، انتہا درجے کا صبر، کوئی چارہ نہیں. کہتا ہوں میں صبر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزدل ہے. انتظار کرنا ہے اچھے دنوں کا جی، یا انتظار کرنا ہے اپنی پوزیشن کا. شکور ہر وقت. ان اصابتہ سرا شکر، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صبر. مطلب اگر نعمت پہنچے تو شکر کرے، مصیبت پہنچے تو صبر جی. یہ ہے صبر شکر. مگر ابھی اس کو آگے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، سنیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، دیکھیں قوم اذکروا، اللہ کی نعمتوں کو تم پر، یہی نعمت ہے.
کس کے علاوہ، یعنی 9 کے علاوہ، تیسرا میں نے کئی دفعہ کہا، یعنی جو 9 نشانیاں ہیں اس کے علاوہ. جی جب تمہیں نجات دی فرعون کے چنگل سے، نعمت ہوئی. یسومونکم، تمہیں عذاب چکھاتا تھا برا، ٹھیک ہے، عذاب چکھاتا تھا، سو یعنی برا. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. کیوں چھوڑتا تھا؟ جانتے ہیں کہ تاکہ ان سے کام لیا جائے. وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے زبردست کیا تھی، بلاء عظیم، تمہارے رب کی جانب سے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس آیت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صفحہ نمبر پلٹیے، 8 نمبر پر صفحہ پر چلیے اور پھر واپس آئیے. 8 نمبر صفحہ آج آپ کو دکھاتا ہوں آیت، اور 49 آیت پہنچ گئے. دیکھو
ٹھیک ہو. اب یہاں سے جو رخ ہو رہا ہے وہ کس کے لیے؟ ہاں تو اس کو ہم آئندہ کیوں تو اب مضمون دوسرا شروع ہو رہا ہے، لیکن ابھی درس ختم نہیں ہوا. ظلمات کیا ہے؟ ظلمات. ابھی تو ہم نے بتوں کی اندھیریاں بتائی، اپنی اندھیریاں کون بتائے؟ ایک توقع کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے درس قرآن اور احادیث قاری. اس درمیان میں میلاد الرسول آئی اور میلاد شیخ جیلانی آئی اور پھر چشتیہ خواجہ غریب النواز. میں آپ کو ایک اور اندھیری بتاتا ہوں. یہ افغانستان، یہ بصرہ سے چلی ملتان سے ہوتے ہوئے ہندوستان، سویڈن، ہالینڈ، افریقہ، سب طرف یہ گمراہ ہے. اس گمراہی کے لیے لوگ پلین سے جاتے ہیں چادریں لے کر. تو اپنے بھائیوں کو تو بتائیے نا. سنے ہوں گے نام، ہم بھی سنتے ہیں قوالی میں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں. میرے بھی کانوں میں آواز ہے قلندر کی شان قلندر. سنا کبھی؟ قلندر کی شان قلندر. تو یہ کہاں پر ہوتی ہے قوالی؟ قلندر وہیں ہوتی ہے، مست قلندر. تو ذرا بتائیے ان کو پیغام. اس میں ایک شیخ صاحب کے نام تھا اس کا اسماعیل، شیخ اسماعیل. بڑے زاہد، اور زاہد کی صفت کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی غربت کی. دو صفتیں ان کے ساتھ تھیں، انتہا درجے کی غربت، انتہا درجے کا زہد. اب زہد تو سمجھتے ہیں یعنی دنیا سے بے پرواہ. اب ان کی انتہا درجے کی غربت کی مثال سنیے. رات کو تقریباً 6 صدی کا قصہ ہے، نہیں پہلی صدی کا. کون سی صدی کا؟ پہلی صدی، 95. بہت پرانا. تو لوگ تو چشتیہ کو جانتے، قادریہ کو جانتے، قلندر کو نہیں جانتے جو ان کے پیروکار ہیں. اب اس وقت ڈلیوری کے لیے، طول ولادت کے لیے تیل اور چراغ کے لیے اور کپڑا اوڑھنے کے لیے، تو بیوی نے بولی ذرا پڑوس سے لے آؤ. مطلب ایسی غربت کہ تیل نہیں اور کپڑا لپیٹنے کے لیے کوئی بچہ پیدا ہوا. آج کل تو ٹیکنالوجی نکل چکی ہے. تو بیچارے گئے زہد میں انتہا درجے. آج تک خالق کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اللہ پر تو علیہ توکل، بغیر تیل اور کپڑے کے بچی پیدا ہوئی. کیا اس بچی کا نام رکھا رابعہ. کیا مطلب ہے؟ لیکن کو پہلے 3 بچے آئے. اب اس رابعہ کے ساتھ والد کا نام نہیں، بصری، کیونکہ کون مسئلہ. پھر اس کا لقب آدھی، پھر اس کا لقب قلندر. اب یہ سب سمجھنا پڑے گا. قلندر صاحب بابا اور کیا وہ مست قلندر. تو ظلمات، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ظلمات. پیغام پہنچائیے. چلیے بھائی، غیروں کو پیغام نہیں پہنچا سکتے خواجہ غریب نواز کی طرح، اذان نہیں دے سکتے رات کے گاؤں میں، تو ہمارے گاؤں میں تو اذان دیں. تو آدھی کا مطلب کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے قلندر کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ آدھی قلندر ہے نا. تو قلندر کے معنی کیا ہے؟ قلندر کے معنی مداری ہے. تو بندریا کو نچاتے، بندریا کو نچانے پر اس کا کنٹرول ہے قلندر. اب بس کوئی مداری کہتے ہیں، لیکن اصل بندریا کو نچائے. یہ بندر تو اردو میں بولتے ہیں نا، فارسی. اب دیکھو چونکہ وہ کنٹرول کرتا ہے بندریا پر، اس میں جیسا بولتا ہے اچھلتا ہے نکلتا ہے. تو چونکہ یہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے اور دنیا کے بچوں کو چھوڑ کے نچاتا بغیر قلندریا نے کہا اپنے نفس کو مشروبات سے، منظم غذاؤں سے، شادی بیاہ سے، تو اس کی شادی نہیں ہوئی. اگر آدھی
شرف الدین ہو والی قلم، دو نام ہے یہ قلم، باقی سب ان کے سلسلے یعنی کیا کہیں گے گروپ. سلسلہ کہاں لوگ سمجھتے ہیں گروپ، چشتیہ کا گروپ، نقش بندی کا گروپ اور وہ کیا نام نقش رفائی کا گروپ، تو یہ گروپ ان کا قلم ہے. لیکن یہ دو خاص انہوں نے بھی شادی نہیں کی، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھا قلم. ابھی آدھی قلم دیکھتے ہیں اس میں مرد کو وراثت میں جو مرد کی دوائی عورتوں کی دیتی ہے آدھی قلم. رابعہ بسیہ کیا ہو گئی؟ رابعہ بسیہ آدھی. اب ان کے جو مارے میں جو تعریف ہے میں مختصر اس لیے کروں گا اس لیے کہ کچھ حقائق اور باقی اکثر باتیں ان کی شادی اور اختلاف تو کچھ ان سے کسی نے ان سے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ بولے میں تو اللہ کی مملوک، کسی کی مملوک کیسے بنا؟ اس کا نام ہے کیا؟ تصوف. تصوف کی جو تو اللہ کی مملوک. ایک پوچھا کہ پھر آپ شیطان سے سخت نفرت کرتے ہوں گے نا؟ بولے جس دل میں اللہ نے کی محبت نے جس دل کو گھیر لیا اس میں نفرت کو ذرا بھی جگہ نہیں. تصوف تصوف میرے پاس نفرت کو جگہ کہاں؟ شیطان سے نفرت کروں کہ کسی انسان سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پھر ایک شخص آیا پوچھتا ہے کہ آدمی گنہگار ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی تو حقائق کہتے ہیں کہ توبہ گنہگار اگر وہ توبہ کرنے آیا ہے تو آنے سے پہلے اس کی توبہ قبول ہوگی، یہی تو اللہ نے توفیق دی، یہ حقائق ہے. صحیح بات کری. اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، ایک دعا کرو میں دے دوں گا. تو وہ تو مانگنے سے پہلے کیا ادھر نہیں کرتے ہیں، وہ مانگنے آیا نا پہلے قبول ہوگی. تو یہ ہے تو اس کو تصوف یا تصوف میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ زہد یعنی اس لیے تبلیغ کی طرف متوجہ، مگر اس کا وہ پیغام جو بصرہ سے نکلی نہیں وہ جو دوسرے حضرات کا پیغام ہے. لیکن اب یہ بھی دیکھیے یہ تو کچھ جھنکیاں میں زیادہ ان کا ارادہ ہوا کعبہ جانے کا.
سوال کو بجٹ پر رکتے ہو ذرا کھلکھلا ہوگا. گیم جب مارتے ہیں زمین پہ گنجش ہوتی ہے نا تو کچھ گروپ تو کچھ جب 5 جانا چاہے جا سکتے ہیں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ نہ اسلام کو غلط طریقے سے جی وہی صاحب بات ہے. کہاں پر ہے؟ ہاں اب وہ بہرحال پاکستان میں گئے اس وقت تو ہندوستان گئے ہو. جیسے کہ وہ اس کا جو فرید الدین بابا وہ بھی ہندوستان گئے اور پاکستان کی سرزمین. ہاں وہی وہ چشتیاں وہ خواجہ غریب نواز کے وہ چشتیاں ہیں وہ اس کے معین الدین چشتی والے ہیں اور یہ قلندر الگ ہے. ہاں وہاں قلندر وہ جو چشتیہ والے ہیں نا وہاں خواجہ غریب نواز دکھا رہے تھے وہ ملتان کے آس پاس. اور یہ دوسرے وہ تو پیغام کے لے گئے. وہ جو بات کرو نا بابا فرید الدین گنج شکر نہیں وہ تو ہندوؤں کو پیغام دینے کے لیے 5 سال سنسکرت سیکھے اور راجپوتوں وہ دلی میں رہ گئے. ابھی مہرولی میں مزار ہے اور یہ ان کے ساتھی خواجہ غریب نواز فرید الدین تو وہاں جاؤ. یہ دوسرے یہ تو مجرد بس انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا مجرد. یہ مزار بننے کا سلسلہ دیکھو یہ رابعہ بصری تو سب کی ہیں یہ تو دوسرے ہجری سے ہیں. سلطان نے تو بہت جلدی کام کر لیا. بتوں کا سلسلہ تو کونوں سے ہوا تھا تو اپنا کام کرتا ہے. یہاں پر بھی وہی حالت ہے. ہاں اصل میں یہ آپ آگے گزر کا ہی کیا نام لیتے ہیں حضرت مریم ان کا نام ہے نا قرآن شریف کا نام ہے تو یہ ولی ہوئی کہ نہیں جس کا نام قرآن شریف میں مریم ہے نا یہ موجود ہوتی ہے حضرت گزر یہ 2 نام ہیں اور ہیں عزیر. ایسے کئی نام قرآن شریف میں ہیں اور یہ ولی ان کا سوال ہے کہ وہ ولی اور یہ ولی. یہ رابعہ بصری کا ذکر تھا تو انہوں نے تو رات میں مریم کو لی تھی مریم علیہ السلام کو یا کہ خضر علیہ السلام کو دیکھی ان کا یہ بھی ولی ہے اور آج کل بھی ولی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو ذکر ہے حضرت مریم کا ہے کلام پاک میں ہے اور حضرت خضر کا بھی کلام پاک میں ہے. اس پر ایمان لانا نور ہے لیکن کلام پاک کیا ہے سب تو کوئی شک نہیں. اگر کوئی کہے کہ مریم نہیں تھی ولیہ نہیں تھی تو قرآن کا انکار کیا. اور یہ جو ولی ہے ان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ ولی ہے یا نہیں. اب جیسے میں نے بتایا کہ بھائی خواجہ معین الدین چشتی یہ واقعی میں تھے یہ وہاں دفن ہے. باقی دوسرے ولی کے دل ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان پر ایمان لانا فرض نہیں. اور تو صرف یہ کہ شخصیت تھی نہیں بس اتنا تھا کہ جیسے عام ہونے کسی کی برائی بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. برائی تو ہندو بھی نہیں کرنا ہے تو مرے ہوئے بھی کیوں کریں. تو ان اولیاء میں فرض یہ کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں ان کے بعد سامنے جو حقائق ملتے ہیں جیسے میں نے پیش کیا باقی دنیا کچھ کہنا لیکن ان سے مانگنا یہ فرق ہے. اب بتائیے کہ ان کا قرآن میں ذکر ہے ان سے مانگتے ہیں خضر کا ذکر ہے مانگتے ہیں مریم کا ذکر بھی ہے ظلمات نہیں ظلمتوں میں ظلمات ان کا قرآن میں ذکر ہے. بہت اچھا حمید اللہ الذی ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر آپ 5 قرہ کی پیروی کریں اللہ الذی یا 2 قرہ کی. لیکن آپ کی روایت حفظ پڑھتے ہیں نا اس کے ساتھ 4 ہیں 5 ہیں تو آپ اللہ الذی پڑھیں. بہت اچھا. انہوں نے کیا سوال کیا نہیں کہ آپ حفظ کی قرات پڑھ رہے ہیں نا روایت حفظ کی قرات ہے تو اللہ الذی پڑھیں. اگر آپ نافع کی اور عامر کی قرات پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی قرات کا فالو کریں. لیکن اگر زبان سے
یہ تو اصل ہے، کیونکہ یہ الف لام را، اے قریش کے لوگوں یہ کتاب تین حروف کے مرکب. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ اس کا مطلب ہوا. معنی کیا ہو گئے؟ ان اللہ ارا. ابن عباس کہتے تھے میں اور اللہ ارا دیکھتا ہوں. تو سنو یہ الف اور لام را کے مرکب کتاب ہم نے بھیجی ہے. یہ اور الف لام میم، یہ الف لام میم سے مرکب کتاب ہم نے بھیجی. ہاں جی، کئی مفسرین نے بتایا. ہم کیونکہ پہلے معنی بتائے، آج تجوید بتائے، ہمیشہ تھوڑا سا جیسے بھی لوگوں کو یہ گاڑا درد لگ رہا ہے وقت ہے. ہاں 6 میں پوچھیے.